بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہو سکا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا، اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس ماہ کے وسط دمشق سے کوچ کر سکیں گے۔ میں نے حلب اور مصر کی طرف قاصد بھیج دیے ہیں، انہیں تیز رفتاری سے کم پڑاؤ کر کے دیا ہے جو ہمیں راستے میں ملیں گی۔ ہمیں اپنی تمام فوجوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، باہر سے آنے والی فوج اور یہاں کی فوج کو ملا کر اور ان کے سالاروں کو مکمل منصوبہ بتا کر فوجوں کی تقسیم کرنی ہے۔ ہماری پیش قدمی فوج کے مختلف حصوں کی پیش قدمی ہوگی اور ہر حصے کا راستہ الگ ہوگا۔ میں نے رازداری برقرار رکھنے کا انتظام حسب معمول کر دیا ہے۔ آپ کے سوا اور کسی کماندار یا سپاہی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں، وہ دشمن کی ذرا سی حرکت کی اطلاع باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا بہرا اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا۔ سلطان ایوبی اچانک خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا، 4 سال گزرے میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں ان واقعات کو تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز مکہ مکرمہ کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارناج جو اس وقت کرک پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کرایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس رہزانی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، بلکہ یورپی مورخوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا۔ سن 1183-84 میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا۔ ایک مصری وقوع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے وقوع نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس قافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ واقعات کا عینی شاہد ہے۔ البتہ ایک اشارہ ایک وقوع نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارناط کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی تھی، ارناط کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اپنے ہاتھوں انتقام لوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس انداز اور لب و لہجے میں کبھی بات نہیں کی، وہ بڑک کر بات کرنے اور بڑ مارنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔
اس کی ہر بات فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے جب انتقام کی قسم کھائی تو سب سمجھ گئے کہ یہ سلطان کا عزم اور فیصلہ ہے۔ یوں تو ہر صلیبی حکمران اسلام کا دشمن تھا، لیکن ارناط اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ مسلمان قیدیوں کو سامنے کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دشنام ترازی کرتا اور کہا کرتا، بلاؤ اپنے رب کعبہ کو تمہاری مدد کرے، پڑھو اپنے رسول کا کلمہ کہ تم آزاد ہو جاؤ، اور وہ کہا لگایا کرتا تھا۔ اس کی اس عادت سے سلطان ایوبی بھی واقف تھا، اس لیے وہ ارناط کا جب نام لیتا تو نفرت کا بھرپور اظہار کیا کرتا تھا۔ آج 4 سال بعد سلطان ایوبی جب صلیبیوں کے خلاف فوج کشی کی ہدایات اپنے سالاروں کو دے رہا تھا تو اس نے یہ سارا واقعہ یاد دلا کر کہا، اس بدبخت کافر ارناط سے مجھے اپنے ہاتھوں سے انتقام لینا ہے۔ اللہ مجھے یہ موقع اور ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتک کا انتقام لے سکوں۔ اس نے سالاروں کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم 3 ماہ بعد اس موسم میں حتین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شعلے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں، اور جب ریت کے یہ جلتے ہوئے ذرے انسانوں کو بون ڈالتے ہیں، اور جب راگزر میں سیراب اور آسمانوں کو اٹھنے والے ریت کے بلولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صلیبیوں کو اس وقت لڑاؤں گا جب سورج سر پر ہوگا۔ صلیبی لوہے کے خودوں اور ذرا بختر میں جل جائیں گے۔ لوہے کا جو لباس وہ تیروں، تلواروں اور برچیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، وہ ہر صلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا۔ مورخوں اور جنگ کے یورپی ماہرین اور مبصروں نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کہ اس نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے، جب راگزر بٹی سے نکالی ہوئی سلک کی طرح گرم ہوتا ہے۔ صلیبی فوج آہنی چادروں کے لباس میں محفوظ ہوتے تھے، ان کے نائٹ سر سے پاؤں تک ذرا بختر میں ملبوس ہوتے تھے، تیر اور تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتا تھا، تھوڑی سی نفری سے پہلوؤں پر برق رفتار حملے کرتا، اور حملہ آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی، لیکن ذرا بختر کا وزن رفتار اتنی نہیں ہونے دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ سلطان ایوبی نے ذرا بختر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ وہ اس وقت جنگ شروع کرتا تھا جب سورج سر پر اور ریگستان شعلہ بنا ہوتا تھا۔ ذرا بختر تنور کی طرح تپ جاتی تھی، پیاس سے جسم خشک ہو جاتا تھا، اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتا تھا۔ ریگستان کی جلسا دینے والی تپش اسلامی فوج کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتی تھی، لیکن اس کے لباس ہلکے پھلکے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کی ٹریننگ بڑی سخت تھی۔ وہ گھوڑوں، اونٹوں اور تمام فوج کو لمبے لمبے عرصے کے لیے ریگستان میں رکھتا اور خود بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے فوج کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ ٹریننگ اور جنگی مشقیں زیادہ کیا کرتا تھا۔ جسمانی ٹریننگ کے علاوہ اس نے سپاہیوں کی ذہنی بلکہ روحانی تربیت کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے سپاہی اور دین اسلام کے محافظ ہیں، کسی بادشاہ یا سلطان کی فوج کے ملازم نہیں۔ وہ مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن انہیں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی جاتی، اور مال غنیمت جہاد کا انعام بھی نہیں، انعام اللہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز غیرت تھی جو اس نے ساری فوج میں پیدا کر رکھی تھی۔ وہ سب سے زیادہ ذکر ان مسلمان لڑکیوں کا کرتا تھا جنہیں صلیبی اٹھا لے جاتے تھے
اور ان خواتین کا بھی جو صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھیں۔ قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے تھے۔ وہ سپاہیوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، ان کی گپ شپ اور ان کی کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے وہ کہا کرتا تھا، انتقام فوج لیا کرتی ہے، اگر فوج نے فرض ادا نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ سامنے صلیب الصلبوت رکھی تھی اور اس کے پاس اس صلیب کا محافظ کھڑا تھا جو اقرا کا بڑا پادری تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس چوبی صلیب پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں۔ اسے صلیب اعظم بھی کہتے ہیں، اسی لیے اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم کہلاتا تھا اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اسی کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر بھیجی جاتی، اسے صلیب کا محافظ اعظم اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے صلیب الصلبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور صلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی حلف صلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے بھی لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک چھوٹی سی صلیب اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی۔ ناصرہ کے مقام پر صلیبی حکمران جمع تھے۔ ان میں گئی آف لوزینان، ریمانڈ آف تریپولی، گرینڈ ماسٹر گیراڈ، ماؤنٹ فیرت، ہمفرے آف توران، امارلک اور شہزادہ ارنات آف کرک قابل ذکر ہیں، اور وہاں اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم بھی موجود تھا۔ ان کے لیے جو شامیانے اور کناتیں لگائی گئی تھیں وہ کپڑوں کا ایک خوشنما محل تھا۔ محل کی طرح اس کے کمرے، برآمدے اور غلام گردشیں تھیں۔ رنگا رنگ روشنی والے فانوسوں کی روشنی نے اسے مرمر اور خارا محلات سے زیادہ حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد رہائشی شامیانوں اور کناتوں کے کمرے تھے اور ان کے ارد گرد صلیبی نائٹوں کے خیمے اور ان کی فوج کے منتخب دستے خیمہ زن تھے۔ شراب کے مٹکوں کے ساتھ ان حسین اور دلکش لڑکیوں کی کچھ تعداد بھی موجود تھی جن کا تلسماتی حسن اور شوخیاں بھائی کو بھائی اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی تھیں۔ ایک شامیانے تلے جس پر پختہ محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا صلیب الصلبوت رکھی ہوئی تھی اور اس کے پاس اقرا کا پادری کھڑا تھا۔ اس کے سامنے صلیبی حکمران اور ان کے جرنیل اور منتخب نائٹ بیٹھے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جانے لگا ہے۔ اس باب کا عنوان تھا، صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اقرا کے پادری نے کہا، صلیب کے محافظوں، یہ ہے وہ صلیب جس پر تم سب نے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا۔ آج یہ صلیب تمہارے سامنے اس لیے اقرا سے لا کر رکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ تم نے جو عہد کیا تھا وہ تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ اب تمہیں ایک خونریز اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جنگ تمہیں لڑنی ہے۔ تم سب جنگجو ہو، جرنیل ہو، تمہاری عمر میدان جنگ میں گزر گئی ہے۔ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے مذہب کا پیشوا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر دنیا عرب پر صلیب کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ یروشلم تو ہے ہی ہمارا، لیکن یہ مت بھولو کہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنا ہے اور اس مقدس صلیب کو مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے اوپر رکھنا اور اسے یسوع مسیح کی عبادت گاہ بنانا ہے۔ یاد رکھو کہ تم مدینہ سے 3 میل دور تک پہنچ گئے تھے، مگر مسلمانوں نے تمہیں اس سے آگے نہ بڑھنے دیا۔
تمہیں بھی اسی جنون سے لڑنا ہے جس جنون سے مسلمان اپنے کعبے کے تحفظ کے لیے لڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی نظریں یروشلم پر لگی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہاں کا قبلہ اول ہے۔ اگر اس سے یروشلم کو بچانا چاہتے ہو تو نظر مکہ پر رکھو۔ ذہن میں یہ یاد رکھو کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ دو مذہبوں اور دو عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم نہ جیت سکے تو ہماری اگلی نسل لڑے گی۔ وہ اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی تو اس سے اگلی نسل لڑے گی۔ دونوں میں سے ایک مذہب ختم ہو جائے گا۔ خاتمہ اسلام کا ہوگا اور ساری دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم اس مہم میں کتنی لڑکیاں ضائع کر چکے ہیں۔ ہم بے شمار دولت اور اسلحہ بھی ضائع کر چکے ہیں جو مسلمان امراء کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیتے رہے۔ ہم نے ان لڑکیوں اور زر و جواہرات سے یہ حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں میں شراب اور عیاشی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم 6-7 سال انہیں آپس میں لڑاتے رہے۔ ان کی اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کی جنگی قوت خاصی حد تک ضائع کر دی ہے اور سلطان ایوبی کے بہترین اور تجربہ کار سپاہی اور ان کے کمانڈر خانہ جنگی میں مروا دیے ہیں۔ اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ 7-8 سال صلاح الدین ایوبی کو اس کے اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس عرصے میں ہم نے جنگی تیاریاں مکمل کر لیں اور یروشلم کا دفاع اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان راستوں تک پہنچنا جو یروشلم کو جاتے ہیں ناممکن ہو گیا ہے، مگر اس نے وہ کیفیت پھر حاصل کر لی ہے جو ان کی خانہ جنگی سے پہلے تھی۔ حلب اور موصل کی فوجیں بھی اسے مل گئی ہیں۔ تمام مسلمان امراء اس کے حامی ہو گئے ہیں۔ مظفر الدین اور ققبوری جیسے سالار جو اس کے خلاف لڑے اور ہمارے دوست بن گئے تھے اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ غداروں کو اس نے اتنا کمزور اور بے بس کر دیا ہے کہ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ اب کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کرے۔ ہم نے حشیشن کو بھی آزما لیا ہے، وہ 4-5 قاتلانہ حملوں میں بھی اسے قتل نہیں کر سکے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار اور کوئی حل اور راستہ نہیں رہا کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل اسے کرنے دیں۔ اس کی مجھے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے کہ رسد کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پھیلانی پڑتی ہے۔ اب جب کہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، اس لیے ہمیں حملے کا خطرہ سوچ سمجھ کر مول لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو۔ صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ کہ تم دشمن کے خلاف یکجان ہو کر لڑو گے اور ذاتی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفاد کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ سب اٹھے، انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھے اور اقرا کے پادری نے حلف کے جو الفاظ کہے وہ سب نے دہرائے۔ دوسرے دن سب بہت دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے۔
ان کے حسن و جمال، نیم اریاں جسموں، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنا رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر صلیبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ شہزادہ ارناط کے خیمے سے ایک جوان سال لڑکی نکلی، بہت ہی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ دلکش اور اس کی آنکھوں میں سحر تھا، لیکن یہ رنگ اور یہ آنکھیں صلیبی یا یہودی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ یہ سوڈان، مصر یا دمشق جیسے علاقوں کی پیداوار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے حسن کی یہی ضمانت کافی تھی کہ ارناط اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بوڑھی خادمہ دوڑتی اس تک پہنچی۔ وہاں جو فوج ان حکمرانوں کے ساتھ گئی تھی اس کی اتنی نفری نہیں تھی جتنی تعداد نوکروں اور نوکرانیوں کی ساتھ تھی۔ اس لڑکی کو ارناط پر نسیز لیلی کہا کرتا تھا۔ وہ شکل و صورت اور قد بوجھ سے شہزادی ہی لگتی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ صرف میرے لیے ناشتہ جلدی لاؤ اور بگی تیار کرو، میں اس علاقے کی سیر کو جا رہی ہوں۔ ارناط گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہاں تو صرف پادری صبح سویرے جاگا اور عبادت کر کے پھر سو گیا تھا۔ لیلی کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ ناشتہ آنے تک وہ تیار ہو گئی اور جب ناشتہ کر چکی تھی تو بگی آ چکی تھی۔ یہ 2 گھوڑوں کی خوبصورت بگی تھی۔ کرک سے ارناط کے ساتھ وہ اسی بگی میں آئی تھی۔ بگی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے بگی بان سے کہا، یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، میں سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں۔